جانوروں کو، درندوں چرندوں کو پیر دیا، اور کہیں نہ کہیں گھاس پیدا کر دی، درند شکار پیدا کر دیے۔ اب یہ جاتے ہیں، شکار پکڑتے ہیں، گھاس کھاتے ہیں، یہ اللہ روزی پہنچا رہے ہیں۔ انسان کو اس طرح روزی نہیں پہنچا رہے، ٹانگیں تو اس کو بھی دی، مگر ٹانگوں سے آگے صلاحیتیں بھی دی، کچھ اور غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری صلاحیتیں دی ہیں۔ لہذا ان کو یہ حکم ہے کہ اٹھو، اپنی روزی خود پیدا کرو۔ اب انسان محنت کر کے روزی پیدا کرتا ہے تو یہ اللہ روزی پہنچاتے ہیں، اللہ نے اس طرح سے سبب بنایا ہے۔ وہ ایک مولانا صاحب نے تقریر کی کہ رزاق اللہ ہیں، ہر ایک کی روزی پہنچتی ہے۔ ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها الا فاجملوا فی الطلب۔ سنو، کوئی بھی جاندار اس کی اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اس کو اس کی پوری روزی نہ پہنچ جائے۔ یہ حدیث بہت اہم ہے، جمعہ کے خطبوں میں پڑھی جاتی ہے۔ الا ان نفسا لن تموت حتی تستکمل رزقها۔ سنو، کوئی سانس لینے والی مخلوق، انسان ہی نہیں، ہر کوئی بھی سانس لینے والی مخلوق یعنی جاندار مخلوق اس وقت تک وہ مرے گی نہیں جب تک اس کے مقدر میں جو روزی لکھ دی گئی ہے وہ روزی اسے نہ پہنچ جائے۔ الا فاجملوا فی الطلب۔ سنو، بس روزی حاصل کرنے کے خوبصورت طریقے اختیار کرو، حرام اور ناجائز طریقے مت اختیار کرو۔ مقدر کی روزی تو پہنچنی ہے، اگر حلال اسباب اختیار کرو گے تو ان اسباب سے پہنچے گی، اور حرام اسباب اختیار کرو گے تو ان راہوں سے پہنچے گی۔ تو تم کیوں اپنا نقصان کرتے ہو؟ حرام راہیں کیوں اپناتے ہو؟ حلال راہیں اپناؤ، تمہارے مقدر کی روزی تو ملے گی۔ دیکھو، یہاں رک کر ایک مسئلہ سمجھو، حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے، حلال بھی رزق ہے اور حرام بھی رزق ہے۔ ایک آدمی کھجور کھا کر کے زندہ رہتا ہے تو کھجور رزق ہے۔ ایک شخص اونٹ کی مینگنیاں کھا کر زندہ رہتا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے۔ ایک شخص ذبیحہ کھا کر کے زندہ رہتا ہے تو ذبیحہ اس کا رزق ہے۔ دوسرا سور اور مردار کھا کر جیتا ہے تو وہ بھی اس کا رزق ہے۔ رزق کے معنی ہے نصیب، حصہ۔ تو جیسے حلال بھی رزق ہے، حرام بھی رزق ہے، تو تم اگر حرام راہیں اختیار کرو گے تو اس راہ سے رزق تمہارا حصہ ملے گا، اور حلال راہیں اختیار کرو گے تو اس راہ سے تمہارا حصہ اور رزق ملے گا۔ تو پھر تم باولے ہو، حرام راہیں کیوں اختیار کرتے ہو؟ حلال راہیں کیوں نہیں اختیار کرتے؟ آپ دیکھتے ہو حلال راہیں اپنانے والے ملینر بلینر ہو جاتے ہیں، اور حرام راہیں اپنانے والے قلاش ہو جاتے ہیں، ان کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا۔ اور اس کا الٹا بھی ہوتا ہے کہ حرام راہیں اپنائی ملینر ہو گیا، حلال راہیں اپنائی تنگ دست ہو گیا، آمدنی دکان میں سے ہو ہی نہیں رہی۔ یہ تو اللہ ہے، کسی کے لیے رزق پھیلاتے ہیں، کسی کے لیے رزق تنگ کرتے ہیں۔ بس فرمایا کہ تم حلال راہوں سے رزق تلاش کرو، تمہاری جو روزی مقدر ہے، تمہارا حصہ جو مقدر ہے، کھانے میں، پانی میں، سونے میں، جاگنے میں، راحت میں، آرام میں، یہ سب رزق ہے۔ یہ تمہارا حصہ مقدر ہے، وہ جب تک پورا نہیں ہوگا وہاں تک موت نہیں آئے گی۔ تو پھر حرام راہیں کیوں اپناؤ، حلال راہیں کیوں نہیں اپناتے؟ خیر، مضمون میں یہ سمجھا رہا تھا کہ حلال اور حرام دونوں رزق ہے۔ جو حلال کھانا چاہتا ہے اس کو یہ رزق ملتا ہے، جو حرام کھانا چاہتا ہے اس کو یہ رزق ملتا ہے۔ جیسے بھینس اور بکری کے لیے رزق گھاس ہے، اور شیر اور چیتے کے لیے راست شکار ہے، یہ رزق ہے اس کا۔ اب شیر اور چیتا گھاس نہیں کھاتا، گھاس کے اندر ریبٹ کو ڈھونڈتا ہے، ہرن کو ڈھونڈتا ہے، اور بھینس گھاس کھاتی ہے،
اگر ہرن آ بھی گیا گھاس میں دباگ جاتا ہے، اس کو نہیں پکڑتی. تو ہر ایک کا رزق ہے، ہر ایک کے حصے میں جو ہے وہ اس کو پہنچتا ہے. بس انسان کو چونکہ اللہ تعالیٰ نے غیر معمولی ایکسٹرا آرڈینری عقل و فہم دی، تو فرمایا حکم دیا کہ ٹانگیں تمہیں ہم نے دی ہیں، سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے، اٹھو اور اپنی روزی خود پیدا کرو. یہ جو ہم خود روزی پیدا کرتے ہیں، یہ اس واسطے سے، اس سبب سے اللہ رزاق ہے. تو میں سمجھا یہ رہا تھا کہ جو اللہ کی صفات کو سمجھے گا وہ اللہ ہی کو معبود مانے گا، اور وہ اللہ کی صفات کو جو نہیں سمجھے گا وہ ایرے غیرے نتھو خیرے کو رزاق مان لے گا، معبود مان لے گا. اس لیے اللہ کی صفات کے ساتھ اسماء الحسنی پر بھی ایمان لانا ضروری ہے.